تربیت کا جو ذریعہ ہے اب وہ والدین نہیں رہے، یہ گیجٹس بن گئے ہیں اور یہ ایپس بن گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کا افیکٹ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ who is using it, why is he using it and how is he using it. نان سیریس جو کانٹینٹ ہے اس کے بلینر فالوورز ہیں، جبکہ جہاں جہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے فالوورز ہی نہیں بنتے۔ یہ آئی تو سوشل کنیکشن کے لیے تھیں یہ ساری ایپس، لیکن اس نے تنہا نہیں کر دیا، لیکن اس نے آپ کو مزید تنہا کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، سخن ٹی وی سے سخن نامہ کے ساتھ میں ہوں ارشد معراج۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ڈاکٹر ساجد رحیم۔ آپ معروف شاعر ہیں، آپ کے بے شمار شعر زبان زد عام ہیں، 2 کتابوں کے مصنف ہیں اور سیکریٹرسٹ ہیں۔ آج ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ہم ان سے یہ جو سائبر ایج ہے اس میں آنے والے یہ جو ایپس ہیں، جو فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے اور یوٹیوب ہے، یہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں پر اور نوجوان کیا پوری جنریشن پر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس کا سائیکلوجیکل ایفیکٹس کیا پوری جنریشن پر مرتب ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ ناظرین، مارکس نے کہا تھا کہ جب ذرائع پیداوار بدلتے ہیں تو اقدار بدل جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس سائبر ایج آئی ہے اس نے بے شمار اقدار کو بدل دیا ہے۔ ان تبدیل شدہ اقدار کے اندر اخلاقیات کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، سماج کہاں پر ہے، کیا ہم اس قابل ہے یہ ہماری سوسائٹی کے ان کے ساتھ کوپ کر سکے۔ ہمیں گیجٹس چلانا تو آ جاتے ہیں لیکن ان کی اخلاقیات ہمیں نہیں آتی، اور اس کے بعد ان گیجٹس سے جو ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہمارے نفسیات کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اور من ایک فرد کے طور پر اور افراد کے طور پر اور من حیث القوم ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم ساجد رحیم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ چاروں جو ایپس ہیں یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ فیس بک پر تو اگر ہماری 25 کروڑ آبادی ہے تو 50 کروڑ اکاؤنٹس ہیں، اسی طرح انسٹا ہے، اسی طرح ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک تو خیر بالکل ہی بہت ہی مقبول ہے نوجوانوں کا، اور اسپیشلی ٹین ایجرز کا بہت ہی مقبول فورم ہے۔ تو اس سے جو پیدا شدہ اثرات ہیں وہ کس طرح سے آج کے نوجوان اور عام پبلک کی نفسیات کو متاثر کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیس آئے ہوں گے اس قسم کے جو ان کے زیادہ استعمال سے یا ان سے، کیونکہ تربیت کا جو ذریعہ ہے اب وہ والدین نہیں رہے، یہ گیجٹس بن گئے ہیں اور یہ ایپس بن گئی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا ارشد بھائی، ایک تو خیر یہ کہ آپ نے بڑا اچھا ایک فکرہ بولا کہ 25 کروڑ آبادی ہے اور 50 کروڑ اکاؤنٹس ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ کوئی مجھ سے بھی پوچھتا تھا کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے، میں کہتا تھا 25 کروڑ انسان ہیں، 50 کروڑ روپ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہی والی بات جو ہے یہ ایپ اس بات کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی ایک انسانی نفسیات کا عمل دیکھیے نا، کہ اگر 50 کروڑ ایپس یعنی 25 کروڑ آبادی کے اگر 50 کروڑ اکاؤنٹ ہوں گے فرض کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے 2 اکاؤنٹس ہیں۔ تو ایک کہیں نہ کہیں یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہوگی نا کہ اس کو 2 اکاؤنٹس بنانے کی وجہ کیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک بات اور ذرا شامل کر لیجئے گا اس میں کہ وہ فیک اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں 2-4 لڑکیاں ہوتی ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو کہیں نہ کہیں اس پہ فیک بھی ہونا پڑ رہا ہے، کہیں وہ ان نیمڈ ہیں، بے نامی اکاؤنٹس چل رہے ہیں، کہیں جینڈر ڈفرنٹ ہو کے ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر پوری طرح سے اپنے آپ کو، جیسے آپ موجود ہیں، جیسے آپ انسان ہیں، آپ ویسے کے ویسے وہاں موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیک ورڈ ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ فیک ورڈ ہے، سوشل میڈیا کے ورڈ فیک ورڈ۔ ایک حد تک یہ بات بھی درست ہے، ایک حد تک یہ بات درست ہے۔ اب سوشل میڈیا کا بذات خود اگر میں کہوں بحیثیت ایک سائیکیٹرسٹ کے، تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا اپنا کوئی براہ راست افیکٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا، سوشل میڈیا کا افیکٹ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ who is using it, why is he using it and how is he using it.
اچھا تو وہ اس بات سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. جیسے ہم بارش کی بات کرتے ہیں نا, تو بارش کا اپنا براہ راست سوائے اس سے زیادہ کہ وہ جس چیز پر گرے گی اس کو گیلا کر دے گی, اس سے زیادہ کا کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا. اب اس کا کس زمین پر کیسا اثر ہوا ہے, اٹ ڈیپینڈز ناٹ آن دا رین بٹ آن دا ٹرین. تو اب اگر وہ پہاڑوں پر ہو رہی ہے تو برف بن رہی ہے, صحرا میں ہو رہی ہے تو جذب ہو رہی ہے, سمندر میں ہو رہی ہے تو پانی میں پانی مل گیا. لیکن اگر زمین میدانی علاقوں میں ہو رہی ہے تو کیچڑ بھی ہو رہا ہے, دلدل بھی ہو رہی ہے, سیلاب بھی آ سکتے ہیں. تو بارش کا اپنا افیکٹ براہ راست افیکٹ نہیں ہے, اس کے بڑے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, وہ آپ کی فصل کے لیے ضروری بھی ہے. تو جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی اسی تناظر میں ذرا سمجھ لیتے ہیں تو اس کا اپنا براہ راست کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ کون استعمال کر رہا ہے, کیسے استعمال کر رہا ہے اور کیوں استعمال کر رہا ہے, اس حساب سے اس کا فرق ہوتا چلا جائے گا. تو پھر بہت سارے نقصانات بھی ہوں گے. جیسے وہاں پر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اور کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کا ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں کہ اگر اتنا پانی اچانک آ جائے گا تو وہ کدھر نکلے گا. بالکل اسی طرح سے فلڈنگ آف انفارمیشن اگر ایک دماغ پر ہو جائے گی, جبکہ وہ دماغ ابھی پوری طرح سے بنا ہی نہیں تھا, ابھی وہ برتن اترا ہی نہیں تھا چاک سے, اور آپ نے اس کے اندر پانی بہت سارا بھر دیا ہے تو وہ تو برتن کو گھلنا شروع ہو جائے گا نا, وہ تو کچی مٹی تھی ابھی. لیکن اگر وہ پختہ برتن ہو چکا تھا, بہت خوبصورت مثال ہے آپ کی, تو اس کے اندر تو ایک اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے. جی جی جی. اچھا, یہ جو کانٹینٹ آج کل کریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر, اس کے بارے میں آپ بھی سوشل میڈیا پر ہیں, میں بھی ہوں, جو سنجیدہ کانٹینٹ کچھ ہیں, دیکھیے مختلف کیٹیگریز ہیں, جس میں مذہبی کیٹیگریز بھی ہیں, جس میں مزاح کریٹ کرنے والی کیٹیگریز بھی ہیں, جس میں ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اس کے اندر سیاسی پارٹیاں بھی ہیں, یعنی مختلف لوگ ہیں جو سرگرم ہیں اس سوشل میڈیا پر, اور ان تمام کے تمام کا آڈینس موجود ہے. لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ نان سیریس جو کانٹینٹ ہے اس کے بلینر فالوورز ہیں, جبکہ جہاں جہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے فالوورز ہی نہیں بنتے. اس سے ہم کیا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری سوسائٹی کا مزاج کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا, اس میں بالکل آپ کی بات میں کافی وزن ہے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نے کوئی جھک ماری ہوتی ہے تو وہ بہت وائرل ہوئی بھی ہوتی ہے, اور اگر کسی نے کوئی عقل و دانش کی بات کی ہوتی ہے یا کام کی بات ہوتی ہے تو اس کا آڈینس کم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ حقیقی زندگی میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. جہاں کہیں تماشا لگا ہوا ہوتا ہے وہاں لوگ اپنے گھر جاتے ہوئے بھی راستہ روک کے کھڑے ہو کے اس پہ مداری کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کہیں کچھ سیریس بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ایک آدھ منٹ کے لیے رکتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں. سوشل میڈیا اپیل کر رہا ہے نا آپ کے چائلڈ پارٹ آف دا پرسنالٹی کو. اچھا, تو جو چائلڈ پارٹ آف دا پرسنالٹی ہے وہ فن کرنے آیا ہے. اور زیادہ تر لوگوں نے شروع میں آغاز میں تو اس فورم کو ایز اے فن سمجھا نا, کہ اچھا پہلے ہم فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہال جاتے تھے, یا فلم دیکھنے کے لیے آپ کو موویز کو وہ VCR اور وہ لے کے آنے پڑتے تھے. اب وہ فلم میرے سامنے ہر وقت چل رہی ہے تو فلم واز اے فن. لیکن وہ سوشل میڈیا کو بھی تو سیل فون کا استعمال شروع ہوا ایز اے فن, اور اس میں سے سوشل میڈیا نکلا. سوشل میڈیا ایک فن کے لیے آنے والی چیز آئی, تو لوگ اس کو حقیقی زندگی سے بریک لینے کے لیے کسی وقت میں دیکھنے کے لیے, تو وہاں پر آپ اسی طرح کا لائٹر کانٹینٹ دیکھنا شروع کریں. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ آپ جتنا زیادہ آپ کا اسکرین ٹائم بڑھنا شروع ہو گیا. تو اب حالات یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور چاروں لوگ سب اپنی اسکرین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسکرین سے ہٹ کر کوئی ہمارا تعلق اور رابطہ نہیں رہ رہا ہوتا. حالانکہ یہ آئی تو سوشل کنیکشن کے لیے تھی یہ ساری ایپس, لیکن اس نے تنہا نہیں کر دیا, لیکن اس نے آپ کو مزید تنہا کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے, تو مزید تنہا کر دیا. بہت ساری جگہوں پر فائدہ بھی ہے, جیسے میں ابھی ہم ریسنٹ اسی بات کی مثال لے لیجیے کہ یہاں آج آپ کے اسٹوڈیو میں 2 ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن سے میں زندگی میں پہلی بار ملا ہوں. اچھا, لیکن ان سے میرا رابطہ موجود ہے. دونوں کے ساتھ میرا رابطہ کم از کم پچھلے 3-4 سالوں سے موجود ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا. بالکل, اور سمجھتے بھی جانتے بھی ہیں, بات بھی ہوتی رہی ہے.
تو وہ سوشل میڈیا کے فورم سے ہوئی ہے. ایسے ہی میں ابھی لاہور میں تھا تو وہاں بھی میرا ایسی تجربہ تھا. میں رائے صاحب تھے ایک محفل میں موجود, اکرم ریحان تھے, صغیر احمد صغیر صاحب تھے, تو ان سب سے میں پہلی دفعہ مل رہا تھا سامنے, لیکن ویسے ہمارا بہت قریبی رابطہ رہ رہا ہے. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہمیں ملاتا بھی ہے, لیکن یہ فاصلے کم ہوئے ہیں. فاصلے ایسے کم ہو گئے کہ جو ہم کہتے تھے مضافات کے شاعر دور بیٹھے ہوئے ہیں مین سٹریم میں ان کی بات, اب مین سٹریم کے اندر ان کی بات سوشل میڈیا کے تھرو آ رہی ہے. جی, تو یہ فاصلے تو واقعی کم ہوئے ہیں. کچھ بیڈز مجھے میسنجر پہ میسج کیا تھا نا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. ہاں, کچھ بیڈز بھی ہیں اور گڈز بھی ہیں. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایپس ایسی ہیں خاص طور پر, میں نے فیس بک کو تو کہا جاتا ہے, اب یہ جو ہماری زی جین ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو بوڑھوں کا ہے. انسٹا اور ٹک ٹاک جو ہے نا, یہ دو فورم ایسے ہیں جو بہت ہی مقبول ہیں نوجوانوں میں, اور ان کے اوپر جو کانٹینٹ دیا جا رہا ہے لا حول ولا قوت, میں تو نہیں دیکھ سکتا. میں نے 1-2-4 دفعہ دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر جو جس قسم کی لائکس گین کرنے کے لیے اور وہاں سے پیسے کمانے کے لیے جس قسم کی لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہوئے جو کر رہے ہیں, وہ کم از کم یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ویسٹ میں بھی اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے. تو ہم تو بالکل ہی یعنی پریمیٹیو ایج کے لوگ ہیں نا, ہماری اخلاقیات بھی اسی طرح سے ابھی تک وہیں موجود ہے. ہم نیم صنعتی نیم جاگیردارانہ سماج کی ابھی تک اور قبائلی سماج کی ایون ہماری اخلاقیات ابھی تک وہاں ہیں. اور جو ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر آج کا آنے والا لڑکا کیا سمجھ رہا ہے اور کیوں ہر بچہ بلینر بننا چاہ رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ فلاں سو نام لے لے, رجب علی نے اتنے پیسے کما لیے, فلاں نے اتنے کیسے کما لیے, اور اس نے وہ لڑکی آئی اس نے آتے آتے اتنے کما لیے. اب وہ بچیاں بھی اس طرف چل پڑی, وہ خوبصورت ہیں, پیاری ہیں. تو یہ کیا ٹرینڈ ہے, یہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یہ اس کا کیا اس کو یہ اس دو چیزیں ہیں. ونس اگین اینڈ کا اصول رکھنا ہوگا, یعنی بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی کی ڈرائیونگ کے لیے آپ نے ایک عمر مقرر کی ہوئی ہے کہ اتنے عمر کا شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے, ایسے ہی, اور اس سے پہلے نہیں کر سکتا. اس میں کچھ لوگ ہوں گے, جب آپ ایسا اصول بنا لیتے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے بھی کر رہے ہوں گے, مگر وہ ایک کم تعداد ہوگی نا جب وہ قانون کے طور پر بھی پیش ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ابھی بڑی انٹرسٹنگ 2 چیزیں جو آپ نے بات کی, بہت ریسنٹلی یہ ہوا ہے, پچھلے 1 ہفتے کی ڈیولپمنٹس ہیں کہ ایک امریکن عدالت نے خاص طور پر گوگل کو اور میٹا کو لائبل کنسیڈر کیا ہے ایک کیس میں کہ یہ ایسے پروڈکٹس بنا رہے ہیں جن کے اندر ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے. اچھا, یعنی وہ ایسا کانٹینٹ دے رہے ہیں, ایسی چیزیں دے رہے ہیں جن کے اندر ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے, تو یہ نیورو کیمسٹری آف ہیومن مائنڈ کے ساتھ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک کیس ہے, ابھی تک اس پہ اتنی بات مجھے پتہ لگی ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا نے اب یہ قانون پاس کیا ہے ریسنٹلی کہ جہاں پر وہ ٹین ایجرز تک وہ سوشل میڈیا کی ایپس جو ہیں ان کے استعمال پر ایک طرح سے پابندی لگائی گئی ہے. اور بالکل ریسنٹلی کل میں پڑھ رہا تھا تو پیرنٹس نے آلریڈی فرق دیکھنا شروع کر دیا ہے 1.5 مہینے کے اندر ہی بہت ساری چیزوں میں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے ٹین ایجرز جو ہیں انہوں نے لوپ ہولز بھی ڈھونڈ لیے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے, لگا لیا, یہ کر لیا, وہ لوپ ہولز تو خیر ہر جگہ ہوتا ہے. وہ بوٹ لیگرز بھی ہوئے تھے ایک وقت میں, وہ بھی تھے, الکوہول بھی پہنچ جاتی ہوتی تھی, مگر وہ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں ایک سنجیدگی سے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کسی ہم نے بندر کے ہاتھ میں بندوق تو نہیں دے دی ہے, بالکل وہ بات بھی دیکھنا ضروری ہے. اور پھر بہت ساری جو جیسے میں نے کہا نا کہ زمین کیسی ہے, تو اب آپ اپنے اٹیچمنٹ سٹائلز کے حساب سے, آپ اپنے نارسسسٹک ٹریٹس کے حساب سے, آپ اپنی سینس آف سیلف ورتھ کے حساب سے اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ یوز کر رہے ہیں ٹو سیک ویلیڈیشن, بعض اوقات آپ یوز کر رہے ہیں ٹو ٹیک آؤٹ یور ارجز, بیہائنڈ دا کی بورڈ بیٹھ کے تو میں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, اور سوشل کمپیریزن بھی وہیں سے آ رہا ہے. تو بہت وہ اقدار کو ظاہر ہے کہ متاثر کرے گا, کیونکہ جب آپ ایک گلوبل ولیج کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہاں اور وہاں کی چیز مکس ہو جانے کے بعد یہاں اور وہاں کے لفظ کو ملا کے کوئی لفظ بنتا ہو تو وہ والی ہوگی کیفیت بن جاتی ہوتی ہے. لیکن میرے حساب سے
اس کا اگر ایک دانشمندانہ استعمال کیا جائے تو بہرحال یہ ایک بہت پازیٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے، مگر اس پہ قانون سازی ہونا ضروری ہے کہ کب کس عمر تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں اور اگر ہر چیز کے لیے قانون اگر یہ گھر میں بن جائے، یعنی پیرنٹل ڈسپلن جو ہے نا، اور وہاں پہ بھی تو دیکھیں نا حالات یہ ہیں کہ یا بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، معاشی حالات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، تو بچے کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کیا ہے؟ موبائل ہے اس کے ہاتھ، موبائل اس کے ہاتھ میں آئے گا. تو یہ اگر فائر وال لگائی جا سکتی ہے تو ان چیک کیوں نہیں لگایا جی بالکل لگایا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور مشاہدے میں یہ بات آئی کہ سنجیدہ جتنا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے اس کی یہ ایپس ریچ ہی نہیں دیتے. اور ان دا مین وائل میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب جینٹل مین کانسیپٹ تھا، یعنی ٹائی سوٹ میں آپ کو فلم کا، ہالی ووڈ کا، بالی ووڈ کا اور لالی ووڈ کے ہیروز ٹائی سوٹ پہن کر وہ آتے تھے اور وہ خاصا میچور لگتا تھا. جیمس بانڈ کو دیکھ لیں، اس سیریز میں سارا وہ ٹائی لگا کے بھی لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے. وقت بدلا تو ٹین ایجر سائیکالوجی کو ڈیولپ کیا گیا، اور ٹین ایجر اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایپ بنائی گئیں، گیمز بنائی گئیں، جینس اور ٹی شرٹس کے مطابق، اور بیڈ بوائز کا کانسیپٹ کیا گیا، یعنی جینٹل مین اور بیڈ بوائے، بیڈیز. اب دیکھیے، یہ تو اس کا مطلب ہے سرمایہ دار نے یہ شفٹ کی، ان کو زیادہ ایڈریس کیا، جنک فوڈ کو زیادہ کرنا شروع کیا. اسی طرح یہ ریچ کی بات ہے، جو یوتھ ہے اس کی نان سیریس کانٹینٹ کی ریچ ایک دم بڑھ جاتی ہے. آپ کی، میری، یا کسی سنجیدہ آدمی کی، آپ انہی ایپس پہ اوپر کچھ ایسا کانٹینٹ ڈالیں، یہ ریچ نہیں دیں گے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں یہ پیچھے سرمایہ دار کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اور کھیلنا چاہ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. کسی نے کہا ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، مگر انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آپ کو مفت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنزیومر، آپ کنزیومر نہیں ہیں، آپ ہی پروڈکٹ ہیں. تو اگر یہ والی ایپس آپ کو مل رہی ہیں تو پھر آپ کے حساب سے آپ پروڈکٹ ہیں اس کے. یس. اور اسی حساب سے ابھی تو دنیا میں بڑی ساری موومنٹس بھی اس کے اوپر بن رہی ہیں نا، اور یہ چل رہی ہیں. اسی میں سوشل میڈیا کا جرنلزم ہے، اب اس کے افیکٹس ابھی ہم دیکھنا شروع کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ آنے کے بعد ہم کہہ تو رہے ہیں کہ سٹیزن جرنلزم چل پڑا ہے، لیکن سٹیزن جرنلزم کی ڈارک سائڈز کیا ہیں یا اس کے پٹ فالز کیا ہیں، وہ ایک رہتا پوری ڈیبیٹ ہے نا. اسی طرح سے یہ جو میکینزمز اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اب وہ آپ کو اسکرین کے تھرو آپ کے مائنڈ کے اوپر ظاہر ہے افیکٹ بھی ڈال رہے ہیں، امپیکٹ بھی ڈال رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی بات اتنی زور سے سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی جتنی کسی نے آن لائن کوئی بات کر دی ہے. تو کیونکہ پہلے بنیادی کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا نا کہ اچھا آپ ویب سے سرچ کر رہے ہیں، ویب سے سرچ کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ پر موجود ہے تو اوتھینٹک بات ہوگی. ہم اس کو ایز ڈاکٹرز بھی روزانہ چیلنج کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے وہ پیشنٹ بھی جو ہے وہ گوگل بھی کر چکا ہوتا ہے، اور اب چیٹ جی پی ٹی بھی کر چکا ہوتا ہے، اور جیمنائی سے بھی پوچھ کے آیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ جینوئن انٹریکشن بھی نہیں رہتا. بالکل. یہ ایک ظاہر ہے کہ اس نے سوشل فیبرک کو تو امپیکٹ کیا ہے، پازیٹیو امپیکٹ اپنی جگہ پر، مگر نیگیٹو امپیکٹ جس طرح سے ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ ہی زیادہ آ رہے ہیں، پازیٹیو افیکٹس تو کم ہی آ رہے ہیں. اور جو بات آپ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی بھی سرمایہ دار ہوگا تو وہ کس جگہ پر اپنی فیکٹری لگائے گا یا کس طرح کے کپڑے بنائے گا جہاں پر اس کو پتا ہے کہ میرا پروڈکٹ یہاں بکے گا. اب زیادہ تر جو ینگر جنریشن ہے وہ کنیکٹڈ ہے نا ایپ سے، وہ پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو موبائل کے موجودگی میں کھولی ہے. اب انہوں نے موجودگی میں کھولی ہے تو ان کے لیے تو پارٹ اینڈ پارسل ہے یہ. تو بنیادی کنزیومر بھی ان کا، یا جو ٹارگٹ آڈینس ہوگی ایپس بنانے والوں کی بھی، وہ بھی وہی لوگ ہوں گے. اب وہ جو کیجولنس کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے جس اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اچھا کیا ہم یہ جینٹل مینلی اور ٹائٹ اپر لپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور تو وہ کیجولنس ہے. یہ آپ یعنی آپ دیکھیے 70s 80s 90s ایون 2000s تک کہ ایئرپورٹ پہ اگر آپ جا رہے ہوتے تھے تو جہاز کا سفر جو ہے وہ ایک لگژری ہوتا تھا، ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتا تھا. تو آپ جہاز کے لیے تیار ہو کے جاتے تھے کہ میری فلائٹ ہے، اس کے لیے ایک تیاری کر کے جاتے ہوتے تھے. اب وہ کلچر ریورس ہوتے ہوتے اب آپ پی جیز میں جا رہے ہوتے ہیں، اب آپ پجاماز میں جا رہے ہوتے ہیں، شارٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں.
اور اس میں جا رہے تھے کہ اچھا نہیں کمفرٹ میں ہے, تو اب وہ کمفرٹ اور یہ والا جو کیجولنس ہے یہ بہت زیادہ اس کی طرف فوکس ہونا شروع ہو گیا, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن اب اسی کے اوپر اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں, رائے دونوں طرف سے ابھی بھی چل رہی ہے, لیکن میرے خیال میں چونکہ اسپیکر ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کی رائے اس وقت بھی زیادہ چل رہی ہے. ہاں اچھا, ایک بات اور کہ یہ ان گیجٹس کو, یہ ایپس کو استعمال کرنے والے جو جتنے بھی ہیں ان کے مقابلے میں وہ جو کتاب کے ساتھ جن کا تعلق تھا اور جو وہ ڈیپلی اسٹڈی کرتے تھے, یہ جو 1-2 سیکنڈ کے اندر معلومات لیتے ہیں, علم میں اور معلومات میں فرق ہوتا ہے, نالج میں اور ایجوکیشن میں فرق ہے نا, بالکل, اور سوری انفارمیشن میں اور نالج میں فرق ہے. تو انفارمیشن تو بے پناہ آ گئی ہے, لیکن وہ ڈیپتھ جو نالج کے ساتھ آتی تھی وہ کتاب کے ساتھ وابستہ تھی, اور یہ پوری جنریشن پوری دنیا کی اس میں انوالو ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جو واپس کتاب پر آئے ہیں, اب مجھے نام یاد نہیں آ رہے کہ انہوں نے وہ بند کر دی ہیں گیجٹس اسکولوں میں شروع ہو گئے تھے, اب دوبارہ وہ ہارڈ بائنڈنگ کی کتاب آ گئی ہے. تو ہمارے ہاں تو خیر ابھی تک وہ کتاب ہی چل رہی ہے, لیکن کتاب سے زیادہ بچے اس پر ریلائی کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اوور آل تو ابھی تو انٹرنیشنلی بھی اسٹڈیز آ گئی, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے پچھلے دنوں میں امریکن سینٹ میں بھی شاید ایسا کوئی ایک پورا ڈیٹا پریزنٹ ہوا, اور وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات بولی کہ وہ تمام اسکول جن میں ڈیجیٹلائزیشن تھی ایجوکیشن کی, وہاں پر بچوں کی پرفارمنس یا ان کا آئی کیو جو ہے وہ بھی اوور آل گرنا شروع ہو گیا تھا. بہت سمپل سی بات ہے نا, انسانی دماغ جو نیچر کا اصول تھا گریجول اینڈ کنسسٹنٹ, یہ ہے قدرت کا اصول. اس اصول سے ہٹ کر آپ جس بھی چیز میں چل رہے ہوتے ہیں, نیچر میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, نیچر میں ہر چیز ہے گریجول اور کنسسٹنٹ. اب یہ جتنے بھی باقی سارے میتھڈز ہوں گے وہ اس سے بالکل ریورس چل رہے ہیں, دے آر لائک شارٹ لیوڈ. اب وہ کلپس ہیں, اب دیکھیے پہلے ہم 3 گھنٹے کی فلم بڑے آرام سے بیٹھ کے دیکھ لیتے تھے, اور اس کے بعد بھی افسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ یار اچھا تھوڑا سا 2-15 منٹ اور چل جاتی. پھر وہ میں تو ابھی دیکھ لیتا ہوں. ہاں ہم تو ابھی بھی اسی کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن ہوتے ہوتے وہ بات پھر سیزنز پہ چلی گئی. سیزن میں سے ایک سیزن 32 منٹ کا 38 سے 32 ہو گیا, 28 منٹ کا آ گیا. کرتے کراتے انسٹاگرام نے پچھلے سال میں وہ 1 سیکنڈ ریل تک پہنچ گئے وہ, اور وہ 1 سیکنڈ ریل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہٹ جا رہی تھی. تو اب یہ جو اٹینشن سپین کم ہو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب برین از گیٹنگ دیٹ ڈوپامین ہٹ, تو اس کو مسلسل ایک نئی چیز چاہیے, نوویلٹی چاہیے. اب یہ بچہ جب کتاب میں آئے گا, وہ کیونکہ اس کا ٹرین ہو گیا نا دماغ ایسے, تو اس کا منظر ہر وقت تبدیل ہو رہا ہے. اب بچہ جو ہے وہ جب اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں اس پہ لائٹس بھی آ رہی ہیں, کلرز بھی آ رہے ہیں, وائس بھی آ رہی ہے, میوزک بھی بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے, اور مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا برین اسی حساب سے آپریٹ کر رہا ہے. اب آپ نے اس کو یہاں سے اٹھایا اور آپ نے اس کو کہا یہ کتاب لے لو, کتاب اس نے کھولی تو وہ تو ویسی کی ویسی بورنگ چل رہی ہے. وہ صفحہ, پہلا صفحہ بھی ایسا ہے, دوسرا بھی ایسا ہے, اور اگر وہ 10 منٹ کے بعد اس نے پلٹ لیا تو اگلا صفحہ بھی ویسا ہی ہے. کتاب حالانکہ حقیقت کے قریب تر تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریئل از بورنگ اینڈ بورنگ از ریئل. تو بورنگ از ریئل والی جو بات تھی وہ تو تھی, لیکن جب آپ اس پہ ایکسپوز ہو جائیں گے, وہ جیسے ہم کہتے ہوتے نا کہ اچھا چائے سے پہلے اگر آپ نے کوئی میٹھا کھا لیا ہے تو اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ برڈ اڈاپٹ ہو چکا ہے نا, اب آپ کو چائے میٹھی نہیں لگ رہی, چائے پھیکی لگے گی. ایگزیکٹلی لائک دیٹ. تو اگر بچہ پہلے اس پر ایکسپوز ہو چکا ہے تو پھر وہ کتاب پر کیسے آئے گا؟ کتاب سے شروع کیا ہوتا اور پھر اس کے ساتھ اس کو انکارپوریٹ کر لیا ہوتا اپنے اپنے وقت پر. آپ اس کو زیرو بھی نہیں کر سکتے, میں اس بات کا بھی قائل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے بھی کہ مطلب مولا علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ وہ ایک نئے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے, اور ہر 6 مہینے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ آ جاتی ہے کنزیومر فیڈ بیک کے اوپر کہ اس میں اور کیا ہونا چاہیے یا وقت کی کیا ضرورت ہے. تو جو سب کا کریٹر ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے اپڈیٹ کر کے بھیج رہا ہے سارے ماڈلز کو. تو وہ کر رہا ہے, ہم نے رہنا اور چلانا اسی زمانے اور اسی کے حساب سے ہے. اس کو آپ ایبسولوٹ زیرو کر کے رہیں گے تو وہ اس میں بھی ناکام ہو جائے گا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شہر میں کسی شخص کے پاس بہت ساری سپورٹس فیسلٹیز موجود تھیں, وہ ایک سپر سٹار پلیئر بن گیا. ایک گاؤں میں شخص موجود تھا, وہاں پر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی, ٹیلنٹ اس کے پاس بھی تھا لیکن وہ کبھی ایکسپوز ہی نہیں ہوا. وہی بات یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے, لیکن گریجول اینڈ کنسسٹنٹ کے اصول کے ساتھ. آئی کیو لیول میں فرق ہے. میں نے خود
صاف بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے خود اس کے اوپر براہ Assess راست نہیں کیا. اسٹڈی نہیں کی, اچھا. اسٹڈی نہیں پڑھی نہیں. میری نظر سے وہ رپورٹ ضرور گزری, اور وہ جو امریکن سینٹ میں پیش ہو رہی تھی کہ ہر جنریشن جو ہے, اس میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہر جنریشن جو ہے وہ پچھلی جنریشن سے زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے آئی کیو وہ تو میں. ڈپازٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا جی ہاں, آگے. تو وہ اس کو, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لیکن یہ جو پچھلی جنریشن ہے, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس جنریشن کی پرفارمنس جو بہت سارے آئی کیو کے میئرز تھے ان پر اپنے سے پچھلی جنریشن سے نیچے آئی ہے, جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا. جی بالکل, یہ جو جنریشن جو ہے ملینیلز ہیں, ملینیلز, اور اس کے بعد اسی کے طرح سے بعد جین زی زیز ہے, اور اس کے بعد اب وہ تو الفا پہ بات چلی گئی ہے. الفا سے بھی آگے آ گئے ہیں, اب ہم بیٹا پہ آ گئے. ہاں بیٹا ابھی آ گیا ہوگا, وہ تو نیو بورن ہو گئے نا. جی جی. تو یہ ملینیلز کے بارے میں کہا گیا ہے, جین زیز کے بارے میں. اچھا جن زی کے بارے میں, کہ یہ میں نے بڑے دھیان سے کہا جین زیز کے بارے میں, اس لیے کہ جین زیز کو یہ بھی بات اچھی نہیں, میں اس پہ بات کر چکا ہوں جن زی پہ ہم نے, اور بڑی تفصیل سے بات کی ہے. مگر یہ بالکل میں نے تو وہاں سے دیکھا ہے, میں نے وہ رپورٹ سنی ہے, وہ پریزنٹ ہو رہی تھی امریکن کانگریس میں, اور کوئی شخص پریزنٹ کر رہا تھا اس کو. میں نے اس کو پورا سنا 5 سے 7 منٹ, اور اس نے سارا ڈیٹا کے ساتھ بولا. میں نے خود اس پر ابھی نہیں پڑھا, بٹ دیٹ از مائی فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. میرا ریڈنگ لسٹ میں اگلی چیز یہی موجود ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے بے پناہ شکر گزار ہیں. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا اور پشاور سے تشریف لائے, اور یہ ہمارے لیے ایک آنر ہے, اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی. بس آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک غزل ہمیں پیش سنائیے گا. چلیں, میں کسی ایک, ہم تو پڑھتے ہی ہیں, دوست بھی آپ کو سنیں. جی میں ایک تازہ غزل کے کچھ اشعار جی پلیز ارشاد کر دیتا ہوں. اس نے بولا تھا, جی رہو میرے کریں ایسے ہی. واہ. اس نے بولا تھا, رہو میرے کریں ایسے ہی, سوچتا ہوں کہ کہا ہو نہ کہیں ایسے ہی. واہ واہ واہ. اور تو یقیناً کسی شاعر کی محبت ہوگی. کیا کہنے, تو یقیناً کسی شاعر کی محبت ہوگی. کون ہوتا ہے بھلا اتنا حسین ایسے ہی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. اور میرے بچھڑے تو ملاتی نہیں واپس مجھ سے, میرے بچھڑے تو ملاتی نہیں واپس مجھ سے, گھومتی رہتی ہے ہر وقت زمین ایسے ہی. واہ واہ واہ. اور وہ بھی کیا خوش ہے میری پہلو نشیں کے جتنا, وہ بھی کیا خوش ہے میری پہلو نشیں کے جتنا, تو میسر ہے جسے اور کہیں ایسے ہی. واہ 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 واہ. کیا بہت بہت شکریہ. یہ 4 شعر. بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر. ناظرین بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں نوازتے ہیں. سخن ٹی وی سے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اپنی آراء سے ہمیں نوازیے گا. اللہ حافظ.